بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی مکمل تاریخ کے 100 عظیم شخصیات، 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری۔ آتھر مائیکل ہارٹ، مترجم محمد عاصم بٹ۔ قسط نمبر 7، سائلون، 105 عیسوی کے قریب۔ کاغذ کے موجد سائلون کا نام بیشتر قارئین کے لیے غالباً معروف نہیں ہے۔ اس کی ایجاد کی افادیت کے پیش نظر یہ امر باعث تحیر معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر مؤثر شخصیت کو فراموش کیا گیا تھا۔ بڑے بڑے قاموس العلوم میں سائلون پر مختصر مضامین بھی شامل نہیں کیے گئے۔ اس کا نام معیاری تاریخی کتب میں شاید ہی ملتا ہے۔ کاغذ کی بین افادیت کے پیش نظر سائلون کے متعلق اس درجے عدم توجہی شکوک و شبہات کو ابھارتی ہے۔ کیا وہ واقعتاً وہ کوئی حقیقی شخصیت تھی؟ محتاط تحقیق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سائلون ایک حقیقی انسان تھا اور وہ چینی دربار کا عہدیدار تھا، جس نے قریب 105 عیسوی میں شہنشاہ ہوتی کو کاغذ کے نمونے پیش کیے تھے۔ ہان خاندان کی سرکاری تاریخی دستاویزات میں سائلون کی کاغذ کی ایجاد کا جو احوال بیان کیا گیا ہے وہ سیدھا سادھا اور قابل یقین ہے کہ جس میں کسی جادو یا اسطوریاتی پہلو کا شائبہ تک نہیں تھا۔ چینیوں نے ہمیشہ کاغذ کی ایجاد کا سہرا سائلون کے سر باندھا ہے اور یہ نام چین میں بہت مقبول ہے۔ سائلون کی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ چینی تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مخنث تھا۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ شہنشاہ سائلون کی ایجاد سے بہت راضی تھا۔ اس نے موجد کی ترقی کر کے اسے اشتراکیہ کا خطاب اور عہدہ عطا کر دیا تھا اور دولت و اکرام سے نوازا۔ بعد ازاں وہ شاہی محل کی سازشوں میں ملوث ہو گیا، جس نے آخر العمرہ سے معطوب ٹھہرایا۔ چینی دستاویزات میں ہی یہ واقعہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایک جرم کی سزا کے طور پر اس نے غسل کیا، عمدہ لباس زیب تن کیا اور زہر پی لیا۔ دوسری صدی عیسوی میں چین میں کاغذ کا استعمال عام ہو گیا تھا۔ اگلی چند صدیوں میں چین کاغذ تیار کر کے ایشیا کے مختلف علاقوں میں برآمد کرنے لگا تھا۔ طویل عرصے تک انہوں نے کاغذ بنانے کی ترکیب کو مخفی رکھا۔ 791 عیسوی میں چند کاغذ ساز چینی عربوں کی اسیری میں آ گئے تو اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد سمرقند اور بغداد میں بھی کاغذ تیار کیا جانے لگا، اور پھر کاغذ سازی کا فن بتدریج تمام عربی دنیا میں پھیل گیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام نے عربوں سے یہ فن سیکھا اور اس طرح کاغذ کا استعمال بھی بتدریج بڑھتا گیا۔ پھر گٹنبرگ نے چھاپا خانہ ایجاد کر دیا تو کاغذ نے یورپ میں لکھنے کے بنیادی مواد کی حیثیت سے چرمی کاغذ کی جگہ لے لی۔ آج کاغذ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ہم اسے درخور اعتنا ہی نہیں گردانتے۔ اب یہ قیاس کرنا دشوار ہے کہ کاغذ کے بغیر یہ دنیا کیسی تھی۔ چین میں سائلون سے پہلے بیشتر کتابیں بانس کی لکڑی پر لکھی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے ایسی کتابیں نہایت وزنی اور بے ڈھنگی ہوتی تھیں۔ چند کتابیں ریشمی کپڑے پر بھی لکھی جاتیں، لیکن عمومی استعمال کے لیے یہ بہت مہنگا سامان تھا۔ مغرب میں کاغذ کے استعمال سے بیشتر زیادہ تر کتابیں چرمی کاغذ یا چمڑے کی باریک جھلی پر لکھی جاتیں، جو کہ خاص طور پر بھیڑ یا بچھڑے کی کھال سے تیار کی جاتی تھیں۔ اس کی جگہ یونانیوں، رومیوں اور مصریوں کے مرغوب پیپرس کاغذ نے لے لی، اور یہ چرمی یا پیپرس کاغذ دونوں نہ صرف کامیاب تھے بلکہ ان کی تیاری بھی بڑی لاگت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ آج کتابیں اور دیگر لکھنے کا کاغذ ارزاں قیمت اور بڑی تعداد میں آسانی سے تیار کیا جاتا ہے، جو بیشتر کاغذ کے وجود کا سبب ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر چھاپا خانہ ایجاد نہ ہوتا تو کاغذ آج اس قدر وقعت کا حامل نہ ہوتا۔ تاہم اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر چھپائی کے لیے اس قدر ارزاں اور بکثرت کاغذ موجود نہ ہوتا تو چھاپا خانہ بھی کبھی اپنی موجودہ افادیت کو برقرار نہ رکھ پاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس شخص کو زیادہ درجہ دیا جائے، سائلون یا گٹنبرگ کو؟ اگرچہ میرا خیال ہے کہ دونوں برابر اہم ہیں، تاہم میں نے سائلون کا شمار پہلے کیا ہے۔ اس کی یہ چند وجوہات ہیں۔ لکھنے کے علاوہ کاغذ دیگر کئی طرح کے استعمالات کا حصہ ہے۔ در حقیقت یہ ایک حیران کن ہمہ جہت شے ہے۔ جبکہ تیار کیے جانے والے کاغذ کی بڑی مقدار
چھپائی کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سائلون گٹنبرگ سے افضلیت رکھتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کاغذ ایجاد نہ ہو چکا ہوتا تو گٹنبرگ بھی چھاپا خانہ ایجاد نہ کر پاتا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے بس کوئی ایک ہی ایجاد ہوئی ہوتی تو میرے خیال میں گٹنبرگ سے بہت پہلے موجود سانچوں کی چھپائی اور کاغذ کے ذریعے بھی زیادہ کتابیں تیار ہوتیں بنسبت فقط متحرک چھاپے خانے اور چرمی کاغذ کے۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ سائلون اور گٹنبرگ کو 10 انتہائی اثر انگیز شخصیات میں شامل کیا جائے؟ کاغذ اور چھاپا خانہ جیسی ایجادات کی افادیت کے کلی احساس کے لیے ان سے متعلقہ چین اور مغرب کی ثقافتی ترقی کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ دوسری صدی عیسوی سے پہلے چینی تہذیب یورپی تہذیب کی نسبت کم ترقی یافتہ تھی۔ اگلی صدی کے دوران چینی ترقی کی رفتار یورپ سے کئی چند ہو گئی۔ قریب 7 یا 8 صدیوں کے وقفے میں چینی تہذیب متعدد حوالوں سے دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب بن گئی۔ 15ویں صدی کے بعد مغربی یورپ نے چین پر برتری حاصل کر لی۔ ان تغیرات کے حوالے سے متعدد تمدنی توجہات پیش کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر نظریات نے اس توجہ کو نظر انداز کر دیا جو میرے خیال میں سادہ ترین ہے۔ یہ درست ہے کہ چین سے پہلے زراعت اور فن تحریر مشرقی وسطی میں فروغ پا چکے تھے۔ صرف اسی حقیقت سے یہ وضاحت نہ ہو سکے گی کہ آخر چینی تہذیب کیوں مستقل طور پر مغرب سے پیچھے رہی۔ میرے خیال میں سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ سائلون سے پہلے چین میں لکھنے کے لیے کوئی کاغذ موجود نہ تھا۔ مغربی دنیا میں پیپرز موجود تھا، گو اس کاغذ کی اپنی قباحتیں تھیں، لیکن پیپرز کے پلندے بانس یا لکڑی کی بنی کتابوں سے بہر کیف افضل ہوتے تھے۔ چینی تہذیبی ترقی کی راہ میں لکھنے کی کسی خاطر خواہ مواد کا نہ ہونا ایک بڑی اڑچن تھی۔ ایک چینی مصنف کو اپنی ان تحریروں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے چھکڑے کی ضرورت پڑتی تھی جو آج چند ایک کتابوں میں سما سکتی ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں ایک حکومتی انتظام سنبھالنا کس قدر دشوار ہوگا۔ سائلون کی کاغذ کی ایجاد نے تمام صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا۔ لکھنے کے لیے مناسب کاغذ کی موجودگی میں چینی تہذیبی ترقی کی رفتار تیز سے تیز تر ہو گئی۔ بس چند صدیوں میں ہی یہ مغرب سے آگے بڑھ گئی، اور مغرب میں سیاسی خلفشار نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اصل کہانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ چوتھی صدی عیسوی میں چین مغرب کی نسبت زیادہ عدم اتحاد کا شکار تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تہذیبی میدان میں تیزی سے ترقی کرتا چلا گیا۔ آئندہ صدیوں میں جبکہ مغرب میں ترقی کی رفتار نسبتاً سست تھی، چینی قطب نما بارود اور سانچوں کی چھپائی جیسی ایجادات میں مصروف تھے۔ چونکہ کاغذ چرم کی نسبت ارزاں اور زیادہ مقدار میں تھا، سو کہانی نے اکثر نیا رخ اختیار کر لیا۔ کاغذ کے استعمال کے آغاز کے بعد مغربی اقوام نے چین سے مقابلے میں اپنی حالت کو درست کیا اور تہذیبی خلا کو پر کیا۔ مارکو پولو کی تحریروں سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ 13ویں صدی میں بھی چین مغرب کی نسبت کہیں زیادہ آسودہ حال تھا۔ آخر کس طور چین مغرب کے مقابلے میں پستی کا شکار ہوا، اس کی متعدد پیچیدہ تہذیبی توضیحات پیش کی گئی ہیں، لیکن شاید تکنیکی ترقی ہی سادہ ترین وجہ بنتی ہے۔ 15ویں صدی میں یورپ کے ایک فتین انسان گٹنبرگ نے کتابوں کی وسیع پیمانے پر اشاعت کا طریقہ ایجاد کر لیا۔ بعد ازاں یورپ کی تہذیبی ترقی سبکرو ہو گئی اور چین کے پاس کوئی گٹنبرگ موجود نہیں تھا۔ وہ سانچوں کی چھپائی تک ہی محدود رہا، اور اسی تناسب سے اس کی تہذیبی ترقی بھی سست ہو گئی تھی۔ اگر مندرجہ بالا تجزیے کو مان لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سائلون اور جوہن گٹنبرگ انسانی تاریخ کی 2 نہایت اہم شخصیات ہیں۔ سائلون کا مقام و مرتبہ چند وجوہات کی بنا پر دیگر موجدوں سے بلند ہے۔ زیادہ تر ایجادات اپنے زمانے کی ضروریات کا ایک نتیجہ تھیں، اور وہ معرض وجود میں آ ہی جانی چاہیے، ان کا موجد کبھی پیدا بھی نہ ہوتا۔ لیکن کاغذ کے معاملے میں بات مختلف ہے۔ یورپ میں سائلون کے 1000 برس بعد کہیں جا کر کاغذ کا استعمال شروع ہوا تھا، وہ بھی اس طور پر کہ عربوں نے اسے ایجاد متعارف کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ چینی کاغذ سے متعارف ہو جانے کے باوجود دیگر ایشیائی اقوام اس کی تیاری کے راز کو نہ پا سکے۔
ظاہر ہے اس طرح کے کاغذ کی تیاری کا طریقہ کار بہت زیادہ دشوار تھا، اور اس کی دریافت کسی معقول حد تک ترقی یافتہ تہذیب کی مرہون منت نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے خدا داد جوہر کی حامل شخصیت کا ہونا ضروری تھا۔ سائلون ایسی ہی ایک شخصیت تھی۔ اس کا کاغذ سازی کا طریقہ کار اسی بنیادی کلیے پر مبنی تھا جو ہمیشہ سے زیر استعمال رہا، اور یہ چند وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں گٹنبرگ اور سائلون کو اس کتاب میں پہلے 10 افراد میں شامل کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جبکہ سائلون کا شمار گٹنبرگ سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے۔ قسط نمبر 8، جوہن گٹنبرگ، 1400 عیسوی تا 1468 عیسوی۔ جوہن گٹنبرگ کو چھاپے خانے کا موجد قرار دیا جاتا ہے۔ اصل میں اس نے یہ کیا تھا کہ پہلے سے زیر استعمال متحرک چھاپے کو اس انداز میں بہتر بنایا کہ اس سے بڑی تعداد میں اور زیادہ درستی کے ساتھ طباعت کا عمل ممکن ہوا۔ کوئی ایجاد مکمل طور پر کسی ایک ہی فرد کے ذہن سے برآمد نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ چھاپا خانہ بھی ایسی ہی ایک ایجاد ہے۔ سانچے کی چھپائی کے تحت بننے والی مہریں اور مہردار انگوٹھیاں زمانہ قدیم سے زیر استعمال تھیں۔ گٹنبرگ سے کئی صدیاں پہلے چین میں سانچے کی چھپائی کا طریقہ رائج تھا، جبکہ 868 عیسوی کے قریب وہاں طبع ہونے والی ایک کتاب بھی دریافت ہوئی ہے۔ مغرب میں بھی گٹنبرگ سے پہلے اس تمام عمل سے لوگ آشنا تھے۔ سانچے کی چھپائی سے کسی ایک کتاب کے بہت سے نسخے تیار کرنا ممکن تھا۔ اس طریقہ کار میں البتہ ایک قباحت تھی کہ ہر نئی کتاب کے لیے ہر بار لکڑی کے ٹکڑوں پر یا تختوں کا ایک مکمل نیا سانچہ تیار کرنا پڑتا تھا۔ بہت زیادہ تعداد میں کتابیں چھاپنے کے لیے ہر طریقہ کار ناقابل عمل تھا۔ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ گٹنبرگ کی اہم ایجاد متحرک سانچوں کا چھاپا خانہ ہے، جبکہ متحرک چھاپا خانہ چین میں 11ویں صدی عیسوی کے وسط میں پیشک نامی ایک شخص نے ایجاد کیا تھا۔ اس کے حروف مٹی سے بنائے جاتے تھے جو پائیدار نہیں ہوتے تھے، تاہم چین اور کوریا کے افراد نے اسی میں بہتری کی کئی صورتیں پیدا کیں۔ گٹنبرگ سے پہلے کوریا میں دھاتی حروف استعمال ہونے لگے تھے۔ 15ویں صدی کے اوائل میں ہی کوریا کی حکومت چھپائی کے حروف کی تیاری کے لیے ایک بڑی صنعت کی داغ بیل ڈال چکی تھی۔ اس کے باوجود پیشک کے بارے میں یہ تصور کرنا بیجا ہوگا کہ وہ کوئی اثر انگیز فرد تھا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یورپ نے متحرک حروف طباعت کا طریقہ چین سے نہیں سیکھا تھا بلکہ اپنے طور پر اسے ایجاد کیا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ متحرک حروف کی چھپائی کا طریقہ کار کبھی چین میں مقبول عام کی سند حاصل نہیں کر سکا۔ موجودہ زمانے میں یورپ سے جدید طباعتی نظام مستعار کر لینے کے بعد چین میں اس کا اطلاق عام ہوا تھا۔ جدید طباعتی نظام کے 4 بنیادی عناصر ہیں۔ اول، متحرک حروف کا طریقہ کار کہ جس میں حروف کو جوڑنے اور ترتیب دینے کا عمل شامل ہے۔ دوم، طباعتی مشین۔ سوم، عمدہ طباعتی روشنائی۔ اور چہارم، ایک عمدہ مواد یعنی کاغذ جس پر چھپائی ہوتی ہے۔ خود سائلون سے کئی سال پہلے چین میں کاغذ کا ایجاد ہو چکا تھا، اور گٹنبرگ کے دور سے پہلے ہی مغرب میں اس کا عام استعمال شروع ہو گیا تھا، اور یہ طباعتی طریقہ کار کا واحد عنصر تھا جو تیار حالت میں گٹنبرگ کو دستیاب ہوا۔ باقی 3 اجزاء پر بھی بہتر طور کسی نہ کسی حد تک کام ہو چکا تھا۔ گٹنبرگ نے اس میں متنوع انداز کی بہتریاں پیدا کیں۔ مثال کے طور پر اس نے حروف کے لیے ایک موزوں کھوٹ ملی دھات تیار کی، حروف کی ٹکڑیوں کو صحیح طور پر باہم مربوط کرنے کے لیے ایک سانحہ، چکناہٹ والی طباعی روشنائی اور طباعت کے لیے موزوں کل بھی تیار کی تھی۔ تاہم گٹنبرگ کا من حیث المجموع کام اس کے انفرادی اضافوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ وہ اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ اس نے طباعت کے تمام اجزاء کو مؤثر پیداواری نظام میں یکجا کر دیا۔ پہلے سے موجود دیگر تمام ایجادات کے برعکس طباعت میں بڑی مقدار میں پیداوار کی گنجائش موجود تھی۔ ایک رائفل تیر اور کمان کی نسبت کہیں زیادہ مؤثر ہتھیار ہے۔ اسی طور پر ایک طبع شدہ کتاب ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب سے کم وقع نہیں ہے۔ طباعت کا اصل فائدہ یہی پیداوار کے حجم میں اضافے کی صورت میں بھی تھا۔ گٹنبرگ کی ایجاد کسی پرانے طریقہ کار کا احیاء نہیں تھی، نہ ہی یہ اضافوں کی ایک سلسلے کی صورت میں تھی، بلکہ یہ ایک مکمل پیداواری عمل تھا۔
گٹنبرگ کی سوانح حیات کے بارے میں ہماری معلومات نہایت کم ہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ 1400 کے قریب جرمنی میں مینز شہر میں پیدا ہوا تھا۔ طباعتی فن میں اس نے اسی صدی کے قریب وسط میں یہ اضافے کر دیے تھے، جبکہ اس کا معروف کارنامہ گٹنبرگ انجیل تھی، جو کہ 1454 کے لگ بھگ مینز میں ہی طبع کی گئی۔ تجسس کی بات یہ ہے کہ گٹنبرگ کا نام اس کی کسی کتاب پر درج نہیں تھا، نہ ہی اس کی انجیل پر، جبکہ اس میں کوئی کلام نہیں کہ یہ انجیل اسی کی بنائی ہوئی مشین پر طبع ہوئی تھی۔ یوں لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا کاروباری نہیں تھا۔ وہ اپنی ایجاد سے کبھی زیادہ دولت اکٹھی نہ کر سکا، اور پھر وہ متعدد مقدمات میں گھر گیا، جن میں سے ایک مقدمہ اس کی اپنی مشین سے اپنے شراکت دار جوہن فوسٹ کے حق میں دستبردار ہونے کی صورت میں منتج ہوا تھا۔ وہ 1468 میں مینز میں فوت ہوا تھا۔ تاریخ عالم پر گٹنبرگ کے اثرات کا ایک خاکہ ہم بعد کے برسوں میں چین اور یورپ میں ہونے والی ترقی کے باہمی تقابل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ گٹنبرگ کی پیدائش کے وقت دونوں علاقے تکنیکی طور پر برابر ترقی یافتہ تھے، تاہم جدید طباعتی نظام کی ایجاد کے بعد یورپ کی ترقی سریع الرفتار ہو گئی، جبکہ چین میں جہاں سانچے کی چھپائی کا طریقہ کار ہی برتا جا رہا تھا، ترقی کی رفتار نسبتاً سست رہی۔ یہ کہنا شاید ایک مبالغہ ہو کہ طباعتی ترقی میں وہ اصل محرک تھا جس نے یہ امتیاز پیدا کیا، یہ ایک اہم سبب تھا۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ہماری فہرست میں موجود صرف 3 افراد ہی گٹنبرگ سے پہلے کی 5 صدیوں سے متعلق ہیں، جبکہ 67 افراد اس کی موت کے بعد کی 5 صدیوں میں پیدا ہوئے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جدید زمانے کی انقلابی ترقی کو جاری کرنے میں گٹنبرگ کی ایجاد نے ایک اہم عنصر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اگر الیگزینڈر گراہم بیل موجود نہ بھی ہوتا، ٹیلی فون بہر کیف پھر بھی ایجاد ہو جاتا، بلکہ شاید عین اسی دور میں ایجاد ہوتا۔ یہی بات متعدد دیگر ایجادات کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ گٹنبرگ کے بغیر جدید طباعتی نظام کی ایجاد اغلباً نسلوں تک مؤخر رہی۔ آئندہ تاریخ پر طباعتی نظام کے بھرپور اثرات کے تناظر میں گٹنبرگ کو اس فہرست میں نمایاں مقام دینا بلا شبہ بجا ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔